ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو شریعت کی کچھ تعلیمات آپ نے بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں، اور ساری باتیں بتانے کے بعد کہا معاذ ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ میں تمہیں بتاؤں کیا؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ کے کہا کف علیک ھذا، کہا کہ معاذ دین کے سلسلے میں، نجات کے سلسلے میں، اخروی نجات اگر چاہتے ہو، اس میں سب سے بنیادی کردار جو تمہیں ادا کرنا وہ یہ ہے کف علیک ھذا، یہ جو زبان ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا کیا؟ ہم جو بات چیت کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ پیارے نبی کو حضرت معاذ کے اس سوال پہ بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کرے معاذ، کیسا سوال کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے چہروں کے بل سب سے زیادہ جھونکنے والی چیز یہی زبان تو ہے۔ زبان سے ہونے والی گفتگو، زبان سے نکلنے والی گالی، زبان سے نکلنے والا طنز، زبان سے ہونے والی سخت کلامی، زبان سے ہونے والے گناہ، زبان سے نکلنے والا جھوٹ، زبان سے نکلنے والی لعن طعن، ارے لوگوں کو نارے جہنم میں سب سے زیادہ اسی زبان کی باتیں ہی تو لے کے جایا کرتی ہیں، اور تم پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کیا زبان کی باتوں پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ تو اس لیے حضرات بخاری شریف کے ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھار اپنی زبان سے اللہ کو خوش کرنے والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے اہمیت سے نہیں کہتا، ایسے ہی اپنی زبان سے اللہ کو خوش کرنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ بات حالانکہ اس نے اہمیت دے کے نہیں کہی ہوتی ہے، اللہ کو اس کی یہ بات، اس کا یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے، اس ایک بات کے سبب جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور کبھی اس کے برعکس آدمی کبھی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے، حالانکہ اسے وہ اہمیت سے نہیں کہتا، ایک جملہ نکالتا ہے اپنی زبان سے جو اللہ کو اس قدر ناراض کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اسے یاد رکھیے، جیسے ہم نے کہا میرے اور آپ کے انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں یہ زبان کا بنیادی کردار، دنیا اور آخرت میں عزت دلانے میں زبان کا بڑا کردار، دنیا اور آخرت کی سربلندیوں میں زبان کا بڑا کردار۔ ایک جملہ جس میں تکبر ہو، ایک جملہ جس میں غرور ہو، ایک جملہ جس میں کسی کی تحقیر ہو، ایک جملہ جس میں کسی کی تذلیل ہو، ایک جملہ جس میں کسی کی توہین ہو، ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوچ سوچ کر بولنا چاہیے، تول کر بولنا چاہیے، ایسا نہیں زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی ہے، چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے، اور سارے اعضاء کام کرتے ہیں چلتے ہیں تو تھکتے ہیں، پیر چلتا ہے تو تھکتا ہے، ہاتھ کام کرتا ہے تو تھکتا ہے، دماغ سوچتا ہے تو تھکتا ہے، پر یہ زبان میں اللہ نے ایسی قدرت رکھی ہے 24 گھنٹے بولتے رہو، 24 گھنٹے چلتی رہے گی اور ذری بھی تھکان زبان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے شیطان سب سے زیادہ حملہ اسی عضو کے ذریعے سے ہم پر اور آپ پر کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے نقصانات سے ہمیں دوچار کر دیتا ہے۔